سب ہمارے ساتھ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب موجود ہیں. انفیکٹ سر آج کے دن کہا جا رہا ہے کہ یونٹی کا ہم نے اظہار کرنا ہے. ایٹ ہوم اگر اتحاد نہیں ہوگا تو باہر کیسے ہم جنگ جیت پائیں گے؟ تو تمام جماعتوں ہے جی بالکل اتحاد ہے. اللہ کے فضل سے ہم نے ساری جماعتوں کو جو ہے اعتماد میں لیا ہوا ہے. اور پارلیمنٹ میں آلریڈی جو ہے جو آج سینٹ میں تو جو اجلاس تھا مجھے نہیں پتا اس میں کیا میں ایک میٹنگ میں پرائم منسٹر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ کانفرنس بلائی جائے تمام سارا کچھ ہوگا. سارے معاملات جو ہیں بالکل انشاءاللہ تعالی مشاورت کے ساتھ ہوں گے. کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی آئسولیشن میں یا علیحدگی میں کوئی بات. سب کچھ جو ہے سامنے ہو رہا ہے. قومی مسئلہ ہے, اس میں کسی پارٹی کا, حکومت کا یا اپوزیشن کا مسئلہ نہیں ہے, قوم کا مسئلہ ہے. اور سر انفیکٹ اب ہمارے پاس آپشن ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کر رہی ہے, اپنے دوست ممالک کو انگیج کر رہے ہیں ہم تاکہ سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے, کیونکہ جنگ تو کسی ملک کے لیے بھی اچھی نہیں ہے نا سر. نہیں انشاءاللہ تعالی جنگ ہر حال میں اوائڈ کرنی چاہیے, لیکن اگر جنگ جو ہے وہ آپ پہ ٹھونسی جا رہی ہو تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کا بھرپور جواب بھی دینا چاہیے. اور سر اس وقت کیونکہ ملک کے وزیر دفاع ہیں آپ, ہم نے سرحدوں کے اوپر کوئی فورسز ڈپلائمنٹ بڑھا دی ہے, ہمارا دفاعی نظام الرٹ. اللہ کا فضل ہے جی بالکل ایبسولوٹلی الرٹ ہے. پاکستان کی افواج جو ہے نا ہر قسم کی صورتحال سے مقابلہ کرنے کے لیے بالکل قوم کو جو ہے نا انشاءاللہ تعالی دعا کریں. ان کے ہم جو ہے پاکستان کی چپے چپے کا دفاع جو ہے نا وہ بھرپور طریقے سے کریں گے. سر آنے والے دنوں میں کوئی اے پی سی کا ارادہ ہے آپ کا کہ آپ بلا رہے ہیں؟ ہو جائے گی. یہ اے پی سی از ناٹ این ایشو, گورنمنٹ کسی وقت بھی بلا سکتی ہے. اور انفیکٹ سر باقی جو پیپلز پارٹی کے ساتھ سچویشن ڈیفیوز ہو گئی ہے, اب دیگر کچھ جماعتوں کے لیے ان کو بھی دور کرنے کا آپ کو لگتا ہے کہ مناسب موقع ہے؟ انشاءاللہ. تھینک یو. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہم سے بات کر رہے تھے کہ تمام جماعتوں کو انگیج کیا جائے گا اور انگیجمنٹ کے ذریعے ہی آگے بڑھا جائے گا. اس موقع پہ ایک یونٹی چاہیے, اس کو ہر صورت میں میک شور کیا جائے گا اور اس کے اندر کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی جائے گی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے حفیظ بن صاحب. سر بہت شکریہ ایک وقت دینے کے لیے. جاننا یہ چاہیں گے کہ سر جب تک نیشن اکٹھی نہیں ہوتی تو کوئی بھی آپ محاذ کے اوپر کامیابی حاصل نہیں کر پاتے. کیا لگتا ہے اس وقت ہم متحد ہیں نہیں ہیں تو اس کو کیسے میک شور کیا جائے؟ دیکھیے آپ اس بات کو اس طریقے سے لے لیجئے کہ پاکستانی قوم اس طریقے سے متحد ہے کہ آپ ہندوستان میں دیکھ لیجئے, ہندوستان کے ہر صوبے میں ہر شہر کے اندر انہوں نے ہندو مسلم تفریق پیدا کر رکھی ہے. پاکستان میں ایسا نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی نہیں ہے. پاکستان میں ہندوؤں, مسلمانوں, کرسچنوں سب پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں. ان کی بقا ہمیں عزیز ہے. جو دنیا کو کمپیئر کرنے کا موقع ہے, اٹ از ویری کلیئر کہ ہندوستان ایک طرف چل رہا ہے, ہم دوسری طرف. ہندوستان انتشار کی طرف چل رہا ہے, ہم انتشار کی طرف نہیں چل رہے. ہم پاکستان کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے. لیکن قومی وحدت کی جو بات ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں قومی وحدت پیدا ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں تمام اپوزیشن پارٹیز بھی ایک ہی ایجنڈے پہ ہیں اور سب نے اپنا موقف ظاہر کیا ہے. میں سمجھتا ہوں آل پارٹیز کانفرنس بھی بلانی چاہیے, پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی اس مسئلے پہ بلانا چاہیے اور یہ ساری چیزوں کو ہونا چاہیے. اور نظر آ رہا ہے ان سب چیزوں کے علاوہ پاکستانی قوم متحد ہے اور وہ ہندوستان کو پیغام دینا چاہتی ہے کہ یہ پانی کی چھیڑ چھاڑ نہ کرو ورنہ پچھتاؤ گے. اور آپ کو نہیں لگتا کہ انفیکٹ وہاں پہ اگرچہ مودی سرکار نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پہ الزام لگایا, لیکن جس طرح کا نیریٹو لے کے چل رہے ہیں, کانگریس ایسی جماعت اس کے پیچھے کھڑی ہے, بٹ یہاں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو یا دیگر معاملات, ملک کی ایک بڑی جماعت ہے تحریک انصاف, وہی لگتا نہیں کہ اس کو انگیج کیا جا رہا ہے اس انداز میں جیسے کیا جانا چاہیے. اس کی ضرورت آپ کو لگتی ہے کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ تھوڑا انگیجمنٹ کی طرف جائے, تمام جماعتوں کو لے کے بیٹھے, اور جس طرح آپ نے بھی کہا ہے اے پی سی ہونی چاہیے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی اس پہ کام کر رہی ہے اور کرے گی. ہم اس کے اتحادی ہیں اور ہم بھی اس بات کا مطالبہ کریں گے کہ تمام پوری قوم کو ایک ہی ایجنڈے پہ ایک ہی مقصد کے ساتھ ایک ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تاکہ دنیا کو میسیج جائے, اور ایسا ہی ہو رہا ہے. اور آپ کے خیال میں اگر اس کو لے کے تحریک انصاف یہ مطالبہ کرتے کہ ان کے سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے تاکہ سارے عمل کے اندر وہ بھرپور طریقے سے شریک ہوں, تو آپ کو لگتا ہے کہ جائز مطالبہ اس حوالے سے حکومت کو بھی اچھا سے یہ تحریک انصاف سے پوچھیں. بٹ آپ حکومت میں بیٹھے ہیں نا. دیکھیے ہم حکومت میں بیٹھے ہوں یا حکومت سے باہر, میں کہہ رہا ہوں یہ سوال تو بیسیکلی ایڈریس وہ تو کر رہے ہیں. ہاں وہ کریں, وہ جواب دیں. حکومت کا جسر کیا ہوگا؟ میں ایز اے پارٹی جواب نہیں بنتا. ہماری پارٹی پالیسی
اور اس کے تحت ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ نیشنل ایشو ہے, اس پہ سب جوائنٹ ہو, اس پہ کام کریں. اور جو بلوچ ہمارے کچھ ناراض لوگ ہیں ان کو بھی انگیج کرنا چاہیے, کیونکہ قومی وحدت کا میں مسئلہ کہہ ہے. رہا ہوں سب کو انگیج کرنا چاہیے, ان کو خود کو بھی آنا چاہیے آگے. صحیح, آئیں گے وہ سارے ہمارے بھائی, ہم ساتھ ہیں اس ملک کی وحدت, اور ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور ہم سب ایک ہوں گے اپنے ملک اور اس سرزمین کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ. اور اس پارلیمان سے کیا میسج آ رہا ہے ہندوستان کو آپ کے خیال؟ ہندوستان کو ایسا میسج جائے گا کہ آپ یاد کریں گے, یہ ہندوستان یاد کرے گا. اس کو پتہ نہیں ہے ہم کیسی قوم ہیں. وہ کہتا ہے حماس, وہ کہتا ہے غزہ. یاد رکھو, تم جانتے ہو ہم نے بھی 1000 سال حکومت کی ہے ہندوستان پر مسلمانوں نے, اور ہم حکومت کرنا جانتے ہیں. بہت شکریہ حافظ الدین صاحب. یہ بات کر رہے تھے کہ انفیکٹ یونٹی ایک نظر آ رہی ہے, بٹ جہاں جہاں کہیں کچھ کمیاں ہیں تو حکومت وقت کو اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے یہ سجیشن ہوگی کہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک کے اندر ان تمام کو انگیج کیا جائے, تاکہ ہندوستان کو ایک بڑا بھرپور میسج جائے کہ پاکستان کی عوام, پاکستان کی قوم, پاکستان کی سیاسی جماعتیں متحد ہیں. کچھ اور سیاسی قائدین سے ہم کوشش کریں کہ ان کو انگیج کرنے کو, ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر قومی وحدت کا جو عنصر ہے وہ پری ڈومیننٹ ہے, جو اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہمیں کمی نظر آ رہی ہے, اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وقت کیا تقاضا کر رہا ہے یقینی طور پہ ارکان پارلیمنٹ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر روبینہ قائم خانی, آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے. تو جو سوال بنیادی کہ اس وقت قومی وحدت کیا موجود ہے کہ نہیں ہے, اور اس کو کیسے میک شور کیا جائے. اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے ہندوستان کے ساتھ, ہم لگتا ہے کہ ایٹ وار ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ جب تک ملک کے اندر آپ متحد نہیں ہیں تو آپ اس جنگ کو جیت نہیں پائیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر ایک قومی وحدت پارلیمان کے اندر اور باہر نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل, آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ابھی جو کرنٹ ایشو تھا اس ایشو سے پہلے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کینالز کے بننے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور احتجاج ہو رہے تھے پورے سندھ میں, اور بڑا ہی ایمیکیبلی اور بڑے ہی میں سمجھتی ہوں کہ ایک ویژن, جس طرح سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ویژنری لیڈر تھی, اسی طرح سے جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے وہ اپنا سندھ کا اور اپنے ملک کے لوگوں کا جو ہے وہ کیس لڑا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک فیڈرل کی جماعت ہے, اور بالکل آپ دیکھیں کہ جو حالات تھے اس کے اوپر ہمارا جو لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے جملے سننے کے لیے مل رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے دیر کی, لیکن آپ دیکھیں کہ جو سب سے جو کیس اسٹرانگلی لڑا ہے سندھ کی عوام کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی, چیئرمین بلاول بھٹو ہی جو ہے وہ حکومت کو ہلا سکتے تھے. انہوں نے جو ہے وہ بڑا اسٹرانگلی جو ہے وہ حکومت کو پیغام دیا, اور اسی بات پہ جو ہے پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہے اپنا جو خاص طور پر یہ فیصلہ تھا واپس لینے پہ راضی ہوئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے سندھ کا مقدمہ لڑا اور اس کو جیتا بھی صحیح, لیکن اب تو پاکستان کا مقدمہ ہے. پاکستان کا مقدمہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ایز اے فورن منسٹر جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے بہت اچھا جو ہے پرفارم کیا تھا. اور ابھی دیکھیں ہم بالکل میں یہ کہوں گی کہ انٹرنلی ایشوز ہوتے ہیں, لیکن جو ہے پاکستان کی عوام, پاکستان کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ جب ملک کی سالمیت کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو وہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سینٹ میں ریزولوشن پاس ہوئی ہے وہ یونانیمسلی ہوئی ہے, اور خواہ وہ اپوزیشن کی سائڈ پہ بیٹھے لوگ ہوں یا بینچری جو ہے وہ ٹریجری بینچز پہ جو ہے وہ بیٹھے لوگ ہوں, ہیں تو پاکستانی. پاکستان فرسٹ ہے ہم سب کے لیے, اور انشاءاللہ ہم جو ہے ہم جو دشمن ہے ہمارا اس کو ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے جواب دیں گے. لیکن ہندوستان میں تو کانگریس اور دیگر جماعتیں مودی کی پشت پہ کھڑی ہیں. یہاں پہ لگ رہا ہے کبھی بھی سیاسی جماعتوں میں ایک تھوڑا سا کھچاؤ نظر آ رہا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس کی تجویز, سب کو مل کے بٹھانا, جس میں بالخصوص پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی کیا سمجھتے ہو, کیا اس حوالے سے بھی سوچ رہی ہے؟ بالکل, میں یہ کہوں گی کہ آل پارٹیز جو ہے وہ کانفرنس ہونا چاہیے, اور تمام بالکل جب ملک کی سالمیت کے اوپر بات آتی ہے تو میں سمجھتی ہوں خواہ وہ کوئی کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو ہے تو ہم پاکستانی نا, تو ہم اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہیں, اور بلکہ اگر کہیں ضرورت پڑی تو ان سے آگے بھی جائیں گے اور شہادتیں نوش فرمائیں گے. پاکستان کے عوام, پاکستان کے پارلیمنٹ
ह्यूमैनिटेरियन वो जज्बा रखते हैं पाकिस्तान के लिए, मैं समझती हूँ कि एक मुहिब वतन को जो रखना चाहिए। और कहा जा रहा है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, चीफ मिनिस्टर पंजाब को बुलाया गया, बट कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है, उनके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को भी शायद बुलाया जाता है, तो एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता है, क्योंकि ये मुल्क की सलामती का मामला है। बिल्कुल तो आपको हुकूमत लगता को है चाहिए, बिल्कुल हुकूमत को चाहिए, और मुझे नहीं पता कि उनको इनविटेशन गया या नहीं गया, या वो खुद नहीं आए, लेकिन अगर इनविटेशन गया था तो उनको आना चाहिए। जब मुल्क की सालमियत की बात हो तो मैं समझती हूँ कि फिर अपने मुफादात जो है वो एक पीछे रख देना चाहिए और मुल्क की बात करना चाहिए। और इस वक्त इनिशिएटिव तो हुकूमत के हाथ में है ना, क्योंकि आप बिल्कुल लीड कर रही हैं। हुकूमत को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि वो जब हुकूमत की बागडोर किसी भी जमात के पास हो तो उसे चाहिए कि खुद चल के जो है वो तमाम लोगों के पास। तहरीक इंसाफ का कोई कंसर्न्स हैं अपने कैदियों के हवाले से कुछ और, तो उनको एड्रेस करने का भी ये मौका है ताकि कौमी वहदत मेक श्योर करने के लिए ऐसे बिल्कुल, जो भी मैं समझती हूँ कि फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए। जो कैदी हैं उनके लिए, अगर सियासी कैदी हैं तो मैं समझती हूँ उनको अगर हुकूमत रिहा कर सकती है तो वो भी देखें। और क्योंकि मैं जमहूरियत जो है उसका हुस्न इसी में है कि आप जो है वो तमाम जमातों को जो है इकट्ठा लेके